اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز دوستو، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ جیسا کہ آپ سبھی کو معلوم ہے، کل 25 دسمبر ہے، جسے ورلڈ میں اکروس دا ورلڈ کرسمس ڈے کے نام سے منایا جاتا ہے۔ انشاءاللہ العزیز آج اسی ٹاپک پر بات کریں گے، اور قرآن و حدیث کی روشنی میں یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ آیا کرسمس ڈے کا سیلیبریشن ہو یا پارٹیسپیشن ہو، یہ پارٹیسپیٹ کرنا یا سیلیبریٹ کرنا قرآن و حدیث کے روشنی کے مطابق کیسا ہے، جائز ہے یا نہیں، اس کو جاننے کی کوشش کریں گے۔ اور مزید یہ اس پر تحقیق ہوگی انشاءاللہ اس ویڈیو میں کہ آیا 25 دسمبر جو کہ پوری دنیا میں فیمس ہے، مشہور ہے، اکروس دا ورلڈ اس بات سے جانا جاتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی، تو اس کی کیا تحقیق ہے، اس کی کیا حقیقت ہے، ریالٹی کیا ہے، ایکچول میں کیا واقعی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دن پیدا ہوئے؟ انشاءاللہ العزیز ان تمام چیزوں کو، اور ساتھ ہی ساتھ ہیپی کرسمس، میری کرسمس کہنا کیسا ہے، ان تمام چیزوں کو اس ویڈیو میں جاننے کی کوشش کریں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ سوال و جواب پر مشتمل یہ ویڈیو ہے، آپ اسے سماعت کریں، اور انشاءاللہ العزیز ویڈیو تھوڑی سی لمبی ہوگی، بٹ اس سے آپ کا فائدہ ہوگا اور ہم سب کو اس سے کچھ چیزیں سیکھنے کو ملے گی۔ چونکہ یہ ٹاپک بہت فیمس ہے، اور جتنا یہ فیمس ہے ایز ویل ایز یہ اتنا کریٹیکل اور ڈیبیٹیبل بھی ہے، تو میں اپنے میرا علم جو ہے، میرا نالج ہے، وہ اتنا زیادہ نہیں کہ اس ٹاپک پر میں کھل کے آپ سے بات کر سکوں یا دلائل کے روشنی میں آپ سے کلام کر سکوں۔ تو اس کے لیے میں نے اپنے بہت ہی عزیز دوست اور میرے کافی سینئر ہیں حضرت، اور ایک اسپیکٹ سے میرے استاد ہیں، کیونکہ حضرت سے میں نے کئی کتابیں بھی پرسنلی پڑھی ہے، تو میں نے حضرت سے گزارش کیا کہ حضرت اپنا تھوڑا سا قیمتی وقت عطا فرما دے، تاکہ جو ہے اس مسئلے پر یہ مسئلہ کلیئر ہو جائے، کیونکہ علماء اکرام کے درمیان اور عام لوگوں کے درمیان بھی یہ بہت کریٹیکل اور یہ ڈیبیٹیبل مسئلہ رہا ہے کہ بہت سے لوگ کہتے ہیں سیلیبریٹ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، یا اگر یہ اسپیکٹ لے تو اس اسپیکٹ سے سیلیبریٹ کر سکتے ہیں، اس اسپیکٹ سے نہیں کر سکتے ہیں۔ تو ان تمام چیزوں کو انشاءاللہ العزیز اس میں جاننے کی کوشش کریں گے۔ تو ہمارے ساتھ ہیں میرے بہت عزیز رسپیکٹ دوست اور ٹیچر بھی میں کہہ سکتا ہوں، میرے ٹیچر اور ہمارے معزز مہمان حضرت علامہ مولانا مفتی راشد جامعی صاحب قبلہ، جو کہ ریسرچ اسکالر ہے الجامعۃ الاسلامیہ اور اونائی سے، آپ نے اس پر اصلاح مسائل شریعہ پر ریسرچ کیا ہے، تو حضرت سے اس پر جاننے کی کوشش کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اور کیسے ہیں حضرت آپ؟ جی اللہ کا فضل ہے، دعائیں آپ دہلی حضرت کیسے ہیں؟ سب بہتر حضرت، آپ کی دعا ہے، اللہ کا فضل ہے۔ مزید اولن میں اپنے تمام ویورز کی طرف سے، اپنے تمام دوستوں کی طرف سے اور خود اپنے طرف سے بھی آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے قیمتی وقت عطا فرمایا ہے اس مسئلے پر۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو مزید، آپ کے علم میں مزید ترقی عطا فرمائے۔ تو حضرت بلا تاخیر جو ہے میں عرض کرنا چاہوں گا کہ چند سوالات ہیں، اگر آپ اس کا اطمینان بخش جواب عنایت فرما دے تو کرم نوازی ہوگی۔ جی جی، تو یہ کہ میں آپ کا تہ دل سے شکر گزار ہوں، مجھے اس لائق سمجھا، حالانکہ میں اس لائق نہیں تھا۔ اور فوق کل ذی علم علیم، ہر علم والے کے اوپر علم والا ہوا کرتا ہے۔ غیر معلومات کے مطابق کچھ سوالات کے جوابات دینے کی کوشش کروں گا، بتائیں بارے میں۔ جی حضرت، سوالات سے پہلے عرض یہ کرنا ہے حضرت، کرسمس ڈے حضرت آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ پوری دنیا میں اکروس دا ورلڈ ایک بڑے تہواروں میں، مطلب میجر فیسٹیول میں اس کا نام آتا ہے، اور اکارڈنگ ٹو ڈیٹا حضرت 170 اپروکسیمیٹلی 80 کنٹریز میں اس دن ہولی ڈے ہوتا ہے، ہولی ڈے کے طور پر لوگ اس کو سیلیبریٹ کرتے ہیں، اور چاہے وہ کرسچنس ہو، نان کرسچنس ہو، موسٹلی پیپل آف دی ورلڈ اس کو سیلیبریٹ کرتے ہیں، اس میں پارٹیسپیٹ بھی کرتے ہیں، اور کہیں نہ کہیں حضرت اس کے اندر جو ہے ایک سسپیکشن ہے، لوگ اس کو کسی نہ کسی پہلو سے جائز قرار دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلا میرا سوال جو کوشچن ایک کامنلی مائنڈ میں ریز ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ آخر یہ کرسمس ڈے ہے کیا، اس کی ابتدا کیسے ہوئی، اور اس کی جو ہے مطلب یہ کیا نام ہے، اس کی ابتدا کیسے، شروعات کیسے ہوئی حضرت، اس پہ ذرا روشنی ڈالیں حضرت۔ اصل میں جو یہ کرسمس ڈے ہے، یہ دو انگلش کے لفظ ہیں، CHIRST،
MASS بھی لکھتے ہیں اور MAS بھی. کرس کا معنی مطلب مسیح کا اور مس کا معنی اجتماع کا. تو ان کے نزدیک یہ معنی ہوتا ہے مسیحی اجتماع، یا تو مسیحی ولادت کا اجتماع، یا مثلا حضرت عیسیٰ کی تاریخ ولادت کا اجتماع. یہ ان کے یہاں اس کا معنی مفہوم ہوتا ہے. اس لفظ کا جو آغاز ہوا، جو لوگوں نے جانا، 3 صدی میں جانا ہے، 362 عیسوی میں اس کو جانا. بہت سے مختلف اقوال 25 دسمبر کے بارے میں اور مثلا کرسمس ڈے کے بارے میں پائے جاتے ہیں. ایک مطلب عیسائیوں کے یہاں پر جو مضبوط اور واضح قول ہے اس کو میں بتا. کچھ لوگ تھے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے، انہوں نے چاہا کہ ہم اپنے نبی کی ولادت کا جشن منائیں، خوشی کا اظہار کریں. تو انہوں نے حضرت عیسیٰ کی شریعت کو جاننے والے جو لوگ تھے ان تمام کو، بڑے بڑے ماہرین کو جمع کیا اور یہ جانا جائے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کی تاریخ کیا تھی. تو ان ماہرین نے حضرت عیسیٰ کی کتابوں اور دیگر کتب کے جاننے والے لوگوں نے جب ریسرچ کیا، تحقیق کی، تو اس میں 2 گروپ ہوا. بعض نے کہا کہ 19 جنوری حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کی تاریخ ہے، اور بعض نے کہا 25 دسمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کی تاریخ ہے. تو جن لوگوں نے 25 دسمبر کا قول کیا وہاں اکثریت تھی. پھر ان کے 25 دسمبر کے قول کرنے کی وجہ انہوں نے یہ بیان کی کہ روم کے اندر بھی عیسائی تھے، اور روم میں جو عیسائی تھے وہ بھی 25 دسمبر کو ایک اپنا مذہبی تہوار، جس کو مثلا جشن ظہر کہا جاتا ہے، وہ اس تہوار کو منایا کرتے تھے. تو جن لوگوں نے 25 کا قول کیا انہوں نے یہ کہا کہ 25 دسمبر کو جو روم کے اندر ایک جشن ظہر منایا جاتا ہے، اسی میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا جشن بھی منایا جائے گا، تو سب لوگ مل کر کے منائیں گے. تو روم کے اندر، آرمینیا کے اندر جو عیسائی تھے وہ تمام کے تمام اس کو سیلیبریٹ کرنے لگے، منانے لگے. اس کے بعد دھیرے دھیرے جب یہ ہوا تو جرمن کے اندر جو عیسائی تھے، آج بھی عیسائی ہیں، تو جرمن اس کو منانے لگا. جرمن کے منانے کی الگ ہوئی. مثال کے طور پہ انڈیا کے اندر ہم ویسٹرن یو پی میں رہتے ہیں، تو ویسٹرن یو پی جشن عید میلاد النبی کے منانے کا طریقہ الگ ہے، ایسٹرن یو پی کے اندر الگ ہوتا ہے. تو جرمن نے جو منایا 25 دسمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا جشن جو منایا، تو وہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تصویر، حضرت مریم کی تصویر اور ایک درخت کی بھی تصویر تھی، جس کو کرسمس ٹری کہا جاتا ہے. لوگوں نے جب جرمنیوں سے پوچھا آخر ایسا کیوں، انہوں نے کہا کہ جب حضرت مریم سلام اللہ علیہا کے بدن سے حضرت عیسیٰ اس دنیا میں تشریف لائے تو حضرت بہت اداس تھی، کوئی ان کا ساتھی نہیں تھا. اس ایک درخت کے پاس میں آ کر کے انہوں نے یعنی اس کو اپنا ساتھی بنایا اس اداسی کے عالم میں، اور اس درخت نے حضرت مریم کو پناہ دی تھی، اس لیے ہم اس درخت سے محبت کرتے ہیں. یہ ان جرمنیوں نے کہا تھا، اور انہوں نے بہت ہی مطلب بڑی ہی اچھے انداز میں انہوں نے منایا. تو کل ملا کر 1847 عیسوی میں لندن کے ایک ملکہ تھی وکٹوریا، ان کے 1847 عیسوی میں وہ ان کا جو شوہر تھا وہ جرمن کے اندر 1847 عیسوی میں گیا، وہ بھی عیسائی تھا. جب اس نے منانے کا انداز دیکھا وہاں پر، تو وہ اس کرسمس ٹری کو برطانیہ میں لے آیا. لانے کے بعد میں وہاں پر بہت سے لوگوں نے پوری برطانیہ کے اندر اس کو دیکھنے کے لیے آئے. پھر برطانیہ میں، لندن میں بہت ہی اچھے انداز میں اس کو منایا جانے لگا، اور برطانیہ کے اندر لوگوں نے اس میں مثلا تالے، گھنٹی اور یہ مثلا کھلونے وغیرہ باندھنے شروع کر دیے. وہ اس لیے تھا کہ کیونکہ حضرت مریم علیہ السلام، حضرت مریم سلام اللہ علیہ کے بدن سے حضرت عیسیٰ پیدا ہوئے، اور بچے کو کھلونے کی ضرورت ہوتی ہے، اس انہوں نے پہلو کی بنیاد پر اس میں باندھنا شروع کر دیے. بہرکیف 1847-48 میں برطانیہ نے، لندن نے جو منایا، اس کے بعد میں پوری دنیا کے اندر جو عیسائی لوگ رہتے ہیں تبھی سے اس کو بنانے کا انہوں نے شروع کیا. اچھا، بہتر فرمایا حضرت آپ نے. تو ایک دوسرا سوال حضرت اس پر یہ ریز ہوتا ہے، کیا واقعی یہ جو 25 دسمبر جو سیلیبریٹ کیا جاتا ہے اکراس دا ورلڈ ایز اے برتھ ڈے آف دی عیسیٰ علیہ السلام،
جس کو وہ جیسس کرائسٹ کہتے ہیں. تو یہ کیا واقعی یہ تاریخ ہے حضرت، یا اکارڈنگ ٹو اسلام مطلب اس تاریخ کو ہم ایکسیپٹ کر سکتے ہیں یا نہیں؟ اس پر آپ کی کیا رائے ہے حضرت؟ 25 دسمبر کو جو مناتے ہیں اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام 25 دسمبر کو پیدا ہوئے، اس کا کوئی تعلق نہیں. تو ان کا اپنے خیالی پلاؤ تھا. اکثر لوگوں کی رائے جہاں پر پہنچی انہوں نے اس کو مان لیا. یا تو ان کی کتاب انجیل سے ثبوت نہیں، یا یہ ہے کہ کسی اور معتبر کتاب سے کوئی حوالہ تو موجود ہے نہیں، کوئی ثبوت نہیں. یہ ان کا اپنے خیال تھا. اور قرآن کریم میں بھی اس کا مثلا رد مل جاتا ہے، ایسا نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت مریم سلام اللہ علیہ کے قول کو نقل کیا، اور وہ جو معاملہ پیش آیا اس کو بیان کیا سورہ مریم میں سولہویں بارے میں. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَأَجَاءَ الْمَخَاضُ إِلَىٰ جِذْعِ النَّخْلَةِ قَالَتْ يَا لَيْتَنِي مِتُّ قَبْلَ هَٰذَا وَكُنتُ نَسِيًّا مَّنسِيًّا. وہ بیان ہے یعنی جب حضرت مریم کو درد ذیل ہوا تو اس کی بنیاد پر وہ حکم ہوا، یعنی ایک کھجور کے تنے کے قریب میں وہ آئیں، کھجور کے درخت کے پاس میں آئیں. پھر آگے قرآن کی آیت ہے رب تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا. یعنی تم جو ہے اس درخت کے تنے کو ہلاؤ، کھجوریں اوپر سے گر جائیں گی، اور نیچے ہم نے نہر کا پانی جاری کر دیا ہے، تم اس کو پانی پی لینا، کھجوروں کو کھا لینا تو تمہیں طاقت حاصل ہو جائے گی. وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا. یہ 16 پارے کی آیت ہے. تو یہاں پر یہ معاملہ کیا تھا؟ فلسطین کا تھا. کیوں؟ اس لیے کہ بیت المقدس یہ معاملہ فلسطین کا تھا. تو جب حضرت عیسیٰ پیدا ہوئے اور یہ قرآن نے یہ بیان کیا کہ حضرت مریم حمل سے تھی، درد ذیل ہو رہا تھا، قرآن نے یہ بیان کیا کہ مریم تم اس کھجور کے درخت کو ہلانا، کھجوریں گر جائیں گی، پانی پی لینا، کھجوریں کھا لینا تاکہ تمہیں طاقت حاصل ہو جائے. کھجوروں کا باغ جو پھلتا ہے فلسطین میں کل بھی اور آج بھی پوری دنیا کے اندر مئی جون جولائی گرمیوں کے مہینے میں کھجور آتی میں وہ پھلتا ہے، کھجوریں گر جاتی ہیں. تو قرآن کریم کی جو سمجھ میں آتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام مئی جون جولائی 3 مہینوں کے اندر کسی بھی تاریخ میں ہوئی ہے. تاریخ تو متعین نہیں ہوتی لیکن مہینے ضرور متعین ہو جاتے ہیں. تو لہٰذا مئی جون جولائی کے علاوہ دسمبر کو 25 دسمبر کو حضرت عیسیٰ کی ولادت کا دن قرار دینا یہ صرف خیالی پلاؤ ہے، باقی حقیقت سے اس کا تو کوئی تعلق نہیں ہے. قرآن سے یہ پتہ لگتا ہے مئی جون جولائی انہی کسی ایک مہینے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی ہے، ورنہ کھجوروں کا حکم نہیں ہوتا، کھجوروں کا موسم ہی نہیں تھا وہ. بے شک حضرت بہت خوب آپ نے ایکسپلینیشن کیا اس کو. مزید میں اب یہ عرض کرنا چاہوں گا حضرت کہ جب یہ آپ نے بیان فرما دیا ہے کہ 25 دسمبر جو ہے یہ کسی بھی صورت سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا برتھ ڈے کا دن جو ہے متعین نہیں ہوتا ہے، بٹ اس صورت میں مسلمان کیا کرے حضرت؟ لائک جیسے ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی آپ پارٹیسپیٹ نہ کرو ان کے گیدرنگ میں، کیونکہ جو ہے ان کی گیدرنگ الکوہل کی ہوتی ہے، پارٹی ہوتی ہے، ڈانس، اور جو ہے اس میں کیا نام ہے وومین اور مین کا اختلاط ہوتا ہے، مکس ہوتے ہیں یہ، تو اس طریقے کی پارٹی سے آپ بچو. بٹ اگر ہم پارٹیسپیٹ نہ کر کے بہت سے مسلمان ایسے ہیں جو اس کو کیا نام ہے پارٹیسپیٹ تو نہیں کرتے بٹ سیلیبریٹ کرتے ہیں، لائک اپنے انداز میں اس کو سیلیبریٹ کرتے ہیں، تو پھر اس صورت میں وہ کیا کریں؟ وہ ان کا سیلیبریٹ کرنا درست ہے یا نہیں؟ پارٹیسپیٹ کی بات نہیں کر رہا ہوں حضرت، میں سیلیبریٹ کی بات کر رہا ہوں کہ وہ اگر اس کو منائے الگ ہو کر، خود مسلمان یہ سوچ کر کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا دن ہے، وہ اگر اس کو اس دن منا رہے ہیں تو اس کی کیا صورت؟ میں سمجھ رہا ہوں، مطلب ان کی محفل میں شرکت کرنا تو بہرحال ناجائز و حرام ہی ہے، اس میں تو کوئی کلام ہی نہیں. اور کہ ان کے دین کے مطابق ان کے دین کو صحیح سمجھ کے اگر کہہ دے ان کو شریک ہو جائے تو شاید اس کا معاملہ الگ ہوگا. لیکن یہ کہ کوئی مسلمان ایمان والا ہے حضرت عیسیٰ کی ولادت کی خوشی کو منانا چاہتا ہے، اس میں کوئی دقت کی بات نہیں ہے، جائز طریقے پر کسی بھی نبی کی منا سکتے ہیں. وہ خود اسی دن حضرت اگر منایا جائے 25 دسمبر کو، ہاں نہیں ہاں، لیکن یہ مثلا اس دن کو بھی خاص نہیں کیا جائے گا، کسی بھی دن منا سکتا ہے، وہ تاریخ معلوم ہی نہیں ہے.
یعنی اس نیت کے اچھا ساتھ اچھا جی پیدا ہوئے نہیں، وہ تاریخ ولادت ہی نہیں ہے۔ کسی بھی دن غربا فقراء محتاجین کو کھانا کھلائے، خوشی کا اظہار کرے، کیونکہ خوشی کا اظہار میں کوئی دقت ہی نہیں۔ والسلام علی یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث حی، حضرت بے عیسیٰ علیہ شک السلام علیہ۔ اور ہر نبی کی ولادت کا دن وہ مثلا سلامتی کا دن ہے، برکتوں کا دن ہے، جی اس میں کوئی، لیکن ان تمام انبیاء کرام، ہر نبی جو پیدا ہوئے وہ خوشی کا دن ہے، لیکن ان تمام انبیاء کرام نے سرکار کی ولادت کی خوشخبری دی ہے۔ تو حضور کی ولادت اور خوشی کا اظہار ہمارے لیے اور زیادہ خوش نصیبی کی بات ہوگی اور زیادہ ہی بے شک فضیلت بے کی، شک یہ بے معاملہ شک ہے۔ اور مبشرم تو بعد اسمہ احمد، حضرت عیسیٰ نے فرمایا تھا، بولتا ہے جی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خود اپنی ولادت کی خوشی کا بھی آپ نے جو سلام علیہ جیسے آپ نے ابھی آیت تلاوت فرمائی حضرت۔ جی جی ایک اور چیز عرض یہ کرنا ہے حضرت، چونکہ ٹائم بھی بہت تیزی سے گزر رہا ہے، کہ جی ہیپی کرسمس اور میری کرسمس جو موسٹلی یوز کیا جاتا ہے ورڈ، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کی خوشی کی مبارکبادی پیش کی جاتی ہے لوگوں کی طرف سے، لوگوں کے درمیان، اور مطلب مسلمان بھی اس کو موسٹلی مسلمان جو ایسے یوتھ ہے اسپیشلی سر حضرت، وہ جو ہے مطلب ایسا کہتے ہیں، تو یہ کہنا پھر درست ہے یا نہیں؟ نہیں نہیں، یہ درست نہیں ہے۔ اولاً تو یہ کہ جس تاریخ میں وہ منا رہے ہیں وہ تاریخ بھی نہیں ہے۔ تو جی یہ ہے کہ مثلاً عیسیٰ کی ولادت کی خوشی کا اظہار نہیں، یعنی تمام دوشیزائیں، طوائف، شراب نوشی، تمام خرافات کا مجموعہ وہاں پر ہوتا ہے، اور اس کو ہیپی مثلاً کرسمس ڈے کہنا اور اس کو مبارکباد کرنا، یہ تو بالکل ناجائز ہے ہی، بلکہ ان کے دین کو صحیح سمجھ کر کے ان کا جو تثلیث کا عقیدہ ہے کہ وہ جی جی حضرت جی کا بیٹا مانتے ہیں، بلکہ بعض عقائد کی کتابوں میں پڑھا ہوگا، بلکہ بعض کا تو یہ نظریہ ہے کہ اللہ کی روح ہی حضرت عیسیٰ میں جو ہے شاید کر جی جی گئی، جی خدا ہیں۔ اگر اس عقیدے کو صحیح مان کر کے جو ان کا عقیدہ ہے، اگر جی مبارکباد دے، اسلام سے بھی خارج ہو جائے گا، ناجائز تو بہرحال نہیں۔ تو کسی کو نہیں ہے، کسی مسلمان کو اللہ اور اس کے رسول کو راضی کریں، ہمارے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ حضرت ایک اور مسئلہ جو اہم ہے وہ میں عرض کرنا چاہوں گا، چونکہ آج کل یہ بہت زیادہ مطلب ایکسکیوزز لوگ بناتے ہیں کہ جیسے کمپنیز میں، فیکٹریز میں، یا جو ہم جہاں بھی جو ہے اپنا ورک کرتے ہیں وہاں پہ کچھ ایسے لوگ ہیں جو مطلب جو ہے مسیح برادری سے تعلق رکھتے ہیں، کرسچنس ہیں، تو اب ان کو اگر ہم نہ کہیں تو وہ جو ہے مطلب ناراض ہو جائیں گے، اینگری ہو جائیں گے، تو اس پر کیا آپ فرمائیں گے حضرت؟ کہ اگر وہ دل سے نہ کہے، زبان سے اگر یوز کرے، جیسے ہیپی کرسمس ہے یا میری کرسمس ہے، تو اس کے متعلق بالکل بچا جائے، کوشش بچنے کی جائے۔ کوشش کی جائے، بس ہاں اتنا ہی کہا جائے گا۔ جی اور کچھ عزت فرما دیں، نصیحت فرما دیں ہمارے ویورز کو۔ ہاں، نصیحت کیا، بڑی خوشی کی بات ہے۔ اولاً تو آپ بھی لائق تعریف ہیں دین اسلام کی، یہ بھی ایک تبلیغ ہے۔ ہر دور میں تبلیغ کا طریقہ، اس کے ذرائع مختلف رہے، تو اس دور میں ایک ذریعہ یہ بھی ہے کہ یوٹیوب کے ذریعہ یا ویڈیو کے ذریعہ لوگوں تک دین پہنچانا، یہ آپ کے لیے بھی بڑی تعریف کی بات ہے۔ اللہ اس کا جزر اللہ اس کا جو ہے صلہ عطا فرمائے۔ آمین ثم ان کے تمام جو ناظرین ہیں وہ بھی ضرور سبسکرائب بھی کیا کریں، دیکھا بھی کریں، اور عمل کرنے کی بھی کوشش کیا کریں۔ اور ہم بے شک حضرت حضرت، بے شک کے بارے میں، ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اسلام نے جو عقیدہ دیا ہے کہ اللہ کے نبی جی ہیں، وہ رسول، نہ انہیں سولی دی گئی بلکہ انہیں آسمان پر اٹھایا گیا۔ وہ دو نبی بے ہیں، شک حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں، اور حضرت ادریس علیہ السلام کو آسمان پر اٹھایا گیا، اور حضرت الیاس اور حضرت خضر علیہ السلام زمین پر بحیات ہیں۔ یہ چار انبیاء کرام ہیں۔ تو ہمارا عقیدہ یہی ہے، آسمان پر اٹھا لیا گیا، اور کل جو ہے وہ یعنی قریب قیامت سرکار کے امتی بن کر کے تشریف لائیں گے، اور شریعت محمدیہ کی تبلیغ کریں گے، اسی پر عمل کریں گے، اور حضور کے امتی اور نائب حضرت امام مہدی کی وہ اقتدا کریں گے، ان کے پیچھے نماز ادا کریں گے۔ بے شک عقیدہ ہے، اور ہر نبی کو مانتے ہیں۔ تلازم اسلام کہتا ہے کہ ایک نبی کا انکار بے کل شک انبیاء کا انکار ہوتا ہے۔ ہم سب نبیوں کو جی مانتے ہیں، اور بے خوشی کی شک بات ہے۔ جی کرم نوازی حضرت آپ کی بہت بہت، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت کو اور آپ کی تمام باتوں کو ہم تمام کو یوٹیلائز کرنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت بہت شکریہ حضرت کرم نوازی، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں پھر ایک اہم مسئلے کے ناظرین ساتھ
ناظرین سے گزارش ہے، ہو سکتا ہے کوئی غلطی ہوئی ہو تو اس کو جو ہے رپلائی کر سکتے ہیں، اس کی اصلاح کر لی جائے گی۔ جی جی، بہتر فرمایا آپ نے حضرت، بالکل بالکل حضرت نے جیسا فرمایا، اگر کوئی ایسی غلطی آپ کو نظر آتی ہے، چونکہ ہو سکتا ہے بولنے میں جی سبقت لسانی کے تحت، تو برائے مہربانی آپ کمنٹ باکس میں یا پرسنل بھی فون کر کے انفارم کر سکتے ہیں، انشاءاللہ اس پر جو ہے آپ کے مشورے کو ایکسیپٹ کیا جائے گا۔ فرماتا ہے وفوق کل ذی علم علیم، ہر علم بے والے شک کو حضرت، بے بہرحال شک میری حضرت، بھی اصلاح فرمائیں، اور ہم دونوں ہی طالب علم ہیں، دونوں کی اصلاح فرمائیں جو دیکھنے والے لوگ ہیں۔ ٹھیک ہے، کرم السلام نوازی حضرت، آپ بھی ٹھیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔